جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. میں پہلے اس سیگمنٹ کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ابھی آپ نے دیکھا LRBT کے دوستوں کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ تھا, تو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور میجی گروپ کے روح رواں ہیں, اونر ہیں ماشاءاللہ. میجی گروپ پاکستان کا بہت زبردست گروپ ہے, اور انہوں نے سیگمنٹ کے دوران ہمیں میسج کیا کہ آپ پلیز میری طرف سے LRBT کے لیے 2.5 ملین روپیز اناؤنس کر دیجئے. پھر اس کے کوئی ٹھیک 50 سیکنڈ بعد ان کا دوبارہ میسج آیا, میک اٹ 5 ملین ناٹ 2.5. تو عزیر بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, میجی گروپ کا روح رواں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے حلال سے برکت دے. انہوں نے LRBT کے لیے 5 ملین روپیز یعنی کہ 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے. ابھی نے میسج کیا ہے. عزیر بھائی بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ, سلامت رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کے حلال اس میں برکت دے. عزیر بھائی بہت شکریہ, بہت بہت نوازش, تھینک یو سو مچ. میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائیں, جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں, میں بہت شکر گزار ہوں. مفتی صاحب اگر یہیں سے ہم آغاز کر لیں, رمضان کے مہینے میں دل اس جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کی ہیلپ کی جائے. ہم نے اس طرح کی بہت آیات اور روایات کا خلاصہ سنا ہے جس سے اس بات کی اہمیت پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے کسی کے لیے کچھ دینے کو. بلکہ میں نے رضا بھائی سے ہی پوچھا تھا کہ ایک آیت کا ترجمہ کس طرح کا تھا کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کو دیا کرو. گویا اللہ کہہ رہا ہو کہ تمہارا تو ہے بھی نہیں, ہم نے تمہیں دیا, اس میں سے کچھ آگے دے بھی رہے ہو تو کیا. آپ ذرا اس متعلق اگر ابتدا میں فرما دیں کچھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض حسن قرار دیا ہے. جی قرض حسن یعنی اچھا قرض, اور قرض وہ ہوتا ہے جو لوٹایا جاتا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ جو اللہ کو دو گے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ دے گا. واہ واہ واہ. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا. اللہ, یعنی بظاہر مقدار کم ہوتی نظر آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا رسپانس جو ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ دیتا ہے, اس سے اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور اس انداز میں کہہ رہے ہیں. جی ہاں بالکل. اور یہ جو حاجت پوری کرنے کا ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی کی حاجت پوری کر کے اس کو خوش کیا, اس نے گویا کہ مجھے خوش کیا, اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے گویا کہ اللہ کو خوش کیا, اور جس نے اللہ کو خوش کیا اس کے لیے جنت ہے. تو بس اخلاص ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر کریں, اور جس مقام پر آپ دے رہے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ لوگ مخلص ہوں اور اچھا کام کر رہے ہوں تو بالکل سپورٹ کرنا چاہیے. کیا بالکل ٹھیک. کچھ لوگوں کا یہ وتیرہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ویسے بھی دیتے ہیں اور ذرا کچھ چیزوں کی نیت بھی کر لیتے ہیں, یعنی منت مان لیتے ہیں کہ اللہ میاں میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے, یہ روش بھی ٹھیک ہے اس میں, یا ایک سیلفش اپروچ ہے کہ نہیں کام ہوا تو دوں گا, یعنی ٹھیک ہے اچھی نہیں. نظر کا تذکرہ تو خود قرآن مجید کے اندر آیا ہے. پروردگار عالم نے اس حوالے سے کہا ہے کہ یوفون بالنذر, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں, ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے, خوف آخرت ہوتا ہے. تو نظر کرنا, منت ماننا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اچھی چیز ہے. پروردگار عالم کا بتایا ہوا سکھایا ہوا ایک طریقہ ہے, شریعت کا دیا ہوا ایک طریقہ ہے, لہٰذا اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. انفاق یا صدقے دینے کے اندر ظاہر ہے کہ عمومیت پائی جاتی ہے, استحباب ہے. جو ایک واجب زکوٰۃ ہے یا واجب خمس ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, مگر اس کے علاوہ جو جنرل چیریٹی ہے کہ جس کے اندر انسان قربتاً اللہ خود اپنے طور پر ایک تطوعاً ایک کام کو انجام دیتا ہے, بہت اچھی روش ہے. اور دیکھیے کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے بعض جگہوں پر تو عجیب تعبیرات قرآن مجید کے اندر استعمال کی ہے. مثلاً سورہ منافقون کی یہ جو آیت ہے, انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت, خرچ کرو اس سے پہلے اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے, خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت کے عفریت کے پنجے اگر تمہیں دبوچ لیں. پھر اس کے بعد وہ کہے کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, کہ مالک تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں جا کر صدقہ نکالوں اور صالحین میں سے ہو جاؤں. انسان اس پچھتاوے کے لمحے کا کیوں انتظار کرے, اس سے پہلے جب کہ ہین حیات اس کے پاس گنجائش موجود ہے, سانسیں چل رہی ہیں, افراد بھی موجود ہیں اور مال بھی موجود ہیں, مستحقین بھی موجود ہیں, تو پھر وہ اپنے مال ہی میں سے کچھ خود سے نکال کر اگر خدا کی راہ میں خرچ کرے تو یہ خدا کی راہ میں بہت بڑا کار ثواب مانا ہے. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, جزاک اللہ جزاک اللہ, سبحان اللہ. چلائے گا جی, پہلا سوال چلائے گا آج کا. میرا نام ربینہ ہے اور میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. یہ جو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں, کبھی سوچیں آ جاتی ہیں تو ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں, تو کیا اس طرح کر کے نماز ہو جاتی ہے؟ مفتی صاحب. جی اصل چیز جو ہے وہ قلب کی حاضری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس طرح نماز کو ادا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا. اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے تصور کو دل میں رکھ کر پھر تمام اعضاء متوجہ ہوں نماز کی طرف. اب یہ چونکہ اصل مطلوب ہے تو جو آنکھیں بند کرنا کھولنا اس کی ثانوی حیثیت ہو گئی. صحیح. تو فقہاء نے فرمایا کہ دیکھیں کہ کسی کو آنکھیں بند کر کے کم وسوسے آتے ہیں,
اور خشوع و خضوع زیادہ رہتا ہے تو اس کے لیے افضل اور اعلیٰ یہ ہے. اور کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھے. بالکل ٹھیک. دونوں صورتوں میں جائز ہے, لیکن جس سے خشوع و خضوع زیادہ ہو وہ افضل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ خیالات اس حد تک غالب آ جائیں کہ دنیاوی خیالات کہ انسان سے اگر آپ اس وقت یہ پوچھا جائے کہ تم نماز کون سی پڑھ رہے ہو یا کون سی رکعت میں, یعنی وہ اتنا غافل ہو جائے. فقہی طور پہ خیالات کا اتنا غالب آ جانا نماز کو باطل کر دیتا ہے یا نہیں, یہ والی کیفیت؟ یہ ابتدا کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اگر کسی نے جیسے تکبیر لگائی, اس وقت کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھ رہا ہو, بولے پتہ نہیں کون سی, تو یہ تو شروع ہی نہیں ہوئی, اس کا ہوتا ہے نیت ہی نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شروع کر لیتا ہے اور درمیان میں پھر اس کو خیال نہیں رہتا کہ کیا ہے, تو وہ شروع کی نیت کا اعتبار شروع میں ہوتا ہے. درمیان میں اگر ایسی کیفیت پیدا ہوگی تو نماز باطل نہیں ہوگی. فقہی حوالے سے کوئی رائے مختلف ہے اس میں تھوڑی سی؟ بنیادی طور پر اس کے اندر مسئلہ جو نیت ہے اس کو مینٹین ہونا چاہیے, یعنی ابتدا سے آخر تک کہ بھئی یہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں, کہ یہ نماز پڑھ رہا ہوں, کون سی نماز پڑھ رہا ہوں, مثلا ظہر کی پڑھ رہا ہوں, کیوں پڑھ رہا ہوں, قربتاً الی اللہ. اگر اجمالاً کہیں لاشعوری طور پر بھی اس کے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ کہیں پر یہ موجود ہے تو یہ کافی ہو جائے گا, یعنی اس میں بہت زیادہ وسوسے میں بھی اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ بنیادی طور پر اگر اس کو یہ معلوم ہے, سیدھی سی بات ہے, مسلح پر کھڑا ہے تو وہ کیوں آیا تھا, نماز ہی پڑھنے کے لیے آیا تھا نا, اور اب یہ کام کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے, نماز ہی پڑھ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے بیک آف دا مائنڈ کہیں پر یہ چیز موجود ہونی چاہیے. جہاں تک وسوسے کے حوالے سے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کا مسئلہ ہے, یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس رہے گا. ایک انسان جب مسلح پر آتا ہے نا تو شیطان نے تو اپنا کام کرنا ہے, صحیح ہے, وہ وسوسے اور یہ سب آئیں گے. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ نہ ہو جائے, نماز کو ترک نہ کر دے, اور پھر اپنے آپ کو اس سے باہر نکالنے کی کوشش کرے. ایک بہت اچھی ایک تعبیر استعمال کی تھی ایک صاحب نظر نے کہ یہ جو دل اور دماغ ہے نا, یہ بالکل سڑک کی طرح سے ہے کہ جس پر ٹریفک اگر آ گیا ہے نا تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کو پیچھے دھکیلیں, اس کا حل یہ ہے کہ اس کو آگے جانے دیں. یعنی اگر آپ جتنا اس کو روکیں گے نا اتنا ہی آپ پریشان ہوں گے, اس کو آگے بڑھنے دیں. بالکل اسی طرح سے یہ دل کی سڑک پر جو وسوسے کا ٹریفک اگر آ گیا ہے اس کو نکل جانے دیں. جب وہ نکل جائے گا تو دل خالی ہو جائے گا, دماغ جو ہے خالی ہو جائے گا, اور انسان فوکس کر پائے گا اپنی اس عبادت کے اوپر. دیکھنے کے حوالے سے بہرحال کچھ تاکیدات اس طرح کی آئی ہیں, اور مستحب کہا گیا ہے کہ انسان جب قیام کی حالت میں ہو تو جہاں پر وہ سجدہ کرتا ہے اس جگہ پر وہ فوکس کرے. جب وہ رکوع کی حالت میں ہو تو اپنے دونوں پیروں کے درمیان دیکھے, یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر جب وہ سجدے کی حالت میں ہو تو وہ اپنی ناک کی طرف دیکھے, اور اگر وہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھا ہے تو اپنی آغوش میں اس کی نظر ہو. اس سے کنسنٹریٹ کرنے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے. لیکن اگر بنیادی طور پر اس کا یہ وسوسہ دور کسی خاص انداز سے ہوتا ہے تو میں بھی کہوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے, وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو وسوسے سے دور کرنے کی کوشش. اور یہ بھی جو آپ نے بتایا اتنا کوئی اسٹرکٹ تو نہیں ہے نا معاملہ کہ اب نماز پڑھا تو بس سجدہ کی طرف ہی دیکھے, ادھر ادھر نہ ہو جائے. نہیں, اس سے نماز باطل نہیں ہوگی, ذہن میں سوار نہ کر لینا کہ نماز باطل نہیں, نماز فاسد نہیں ہو جائے گی, باطل نہیں ہو جائے گی, ایک ادب اور آداب کے اندر. ہاں بالکل مناسب. ٹھیک ٹھیک, اچھا چلائے گا جی, اگلا سوال چلائے گا. السلام علیکم جی, میں مسز طاہر بول رہی ہوں دبئی سے. غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ دبئی سے مسز طاہر نے پوچھا ہے مفتی صاحب کہ غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے. جی, غیبت تو یہ ہوتی ہے کہ مسلمان بھائی کی ذات یا اس سے تعلق رکھنے والی چیز کی میں موجود کوئی برائی اس کے پیٹھ پیچھے اجازت شرع کے بغیر بیان کرنا. صحیح, یہ ساری قیودات رکھنی چاہیے. ایک تو اس کی ذات میں موجود ہو یا متعلق میں ہو, پھر پیٹھ پیچھے ہو. بعض کہتے ہیں میں تو سامنے بھی کہہ دوں گا. سامنے کہو گے تو پھر غیبت نہیں بنے گی, وہ اور برا ہے. پیٹھ پیچھے غیبت بنتی ہے. اور اجازت شرع کے بغیر, کیونکہ بعض وقت خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ غیبت کر سکتے ہیں. جیسے کافر کی غیبت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جو فاسق و فاجر لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے, سرکار نے شاید فرمایا کہ فاسق و فاجر کا ذکر کرو تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں. اور اسی طرح کوئی مشورہ طلب کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں سے کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کو پتہ ہے اور فتنہ نہ ہو تو آپ بالکل آپ بتائیں گے, واجب ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, فراڈی آدمی ہے, گڑبڑ پیدا ہوگی, یہ غیبت کرنا. ایسے ہمارے حدیثوں میں اسماء الرجال کا ایک علم ہوتا ہے جس میں راویان حدیث سے بحث ہوتی ہے. اس میں اگر کوئی غلط راوی ہوتا ہے تو اس پہ بالکل تنقید اور جرح ہوتی ہے, اس کی غیبت ہوتی ہے باقاعدہ, کیونکہ اسی سے حدیث کی صحت اور ضعف کا صحیح طریقے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے. ایسے ڈاکٹر کے پاس, جج کے پاس, وکیل کے پاس, کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لے رہے ہیں تو پھر یقینی سی بات ہے کچھ سچویشن بتانی ہوتی ہے, تبھی کلیئر مسئلہ معلوم ہوتا ہے. تو ان تمام مقامات پر غیبت جائز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی غیبت کر رہا ہو, خصوصاً اہل علم, تو عوام کو فوراً بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ جوازی صورتوں میں سے ایک کر رہا ہو. بالکل صحیح. اور چغلی یہ ہوتی ہے کہ کسی کی ایسی بات دوسرے تک پہنچانا جو وہ پسند نہ کرے,
اور پہنچانے کے بعد ان دونوں میں آپس میں فتنہ اور کلیش ہو جائے. ہاں یہ چغلی ہوتی ہے, لڑوانے کے لیے آپ راز, کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا جی. ہاں, راز ظاہر کر دینا, ادھر کے پہلے ہمدردی ادھر ظاہر کرنا, ساس کے پاس یہاں سے 2 جملے لینا, وہاں بہو کے پاس جا کے وہاں سے 2 جملے لینا, یہاں دینا اور کہا اب لڑو, میرا کام پورا ہو گیا, اور بیچ جمالو بیچ میں سے نکل گئے. اور اس کے جواز میں یہ نہیں کہا جا سکتا نا کہ میں نے جھوٹ تھوڑی بولا, اس نے واقعی یہ کہا ہے, میں نے سچ بولا ہے. تو بھی اگر لڑوانے کی نیت سے تو غلط ہو جائے گا نا. دیکھیں, جو راز ہوتا ہے اس کی حفاظت واجب ہے, اور راز کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ بات ہے کہ جس کے بارے میں مجھے گمان ہو کہ آپ پسند نہیں کریں گے کہ وہ بات میں کسی اور کے سامنے ظاہر کر دوں. جی جی اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یار دیکھو, راز رکھنا ہے یار, کسی کو بتانا نہیں. بعض بھائی کہتے ہیں انہوں نے منع کوئی کیا تھا, تمہیں نہیں پتا, اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ یہ بات آگے شیئر نہیں کرنا چاہے گا. اس طرح کے لڑوانے کی خاص نیت ہو راز ظاہر کر کے, تو پھر یہ چغلی کے اندر آتا ہے. ایک میں آخری سوال چلایا ہوں, پھر آپ دونوں سوال کا مشترکہ جواب دیجیے گا. چلائیں جی, آخری چلائیں, بریک کا ٹائم ہو گیا ویسے بھی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو پسند کریں تو اس کو پانے کے لیے کیا اس کو سجدے میں مانگنا جائز ہے؟ اچھا, سمجھ نہیں ہے. جن کو پسند کریں ان کو پھر سجدے میں مانگنا جائز ہے. پسند کرنے سے کیا مراد ہے؟ شادی کی بات ہو رہی ہے؟ میں نہیں سمجھ پایا. میں یہی حسن ظن رکھنا چاہوں گا کہ شاید یہی بات ہو رہی ہوگی. بہرحال شادی کی سوال تو اتنا ہی ہے جتنا دعا تو کی جا سکتی ہے. شادی وسعت ہے سوال میں کافی, میرا خیال ہے. یعنی مثال کے طور پہ کوئی مکان ہے, اس کو بہت پسند کرتے ہیں, یا مثال کے طور پہ دوست ہے وہ ناراض ہو گیا ہے تو منانا چاہ رہے ہیں, یا مثال کے طور پہ واقعاً کہیں ان کا ارادہ ہے شادی کرنے کا, اور پروردگار عالم سے اگر وہ دعا کرنا چاہیں تو دعا ہر جائز اور حلال کام کے لیے کی جا سکتی ہے. حرام کام کی دعا نہیں کی جا سکتی. بدکاری کی دعا مانگے تو حرام ہوگا, شراب پینے کی مالک شراب دے دے اس کی دعا مانگنا حرام ہوگا. جائز کام جو ہیں ان کے لیے بہرحال دعا مانگی جا سکتی ہے, تو نماز میں بھی مانگی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں جو خاص محل اس کا بتایا گیا ہے وہ رکوع سے پہلے جب ہم لوگ دوسری رکعت کے اندر قنوت پڑھتے ہیں تو اس میں اگر خدا سے دعا مانگے تو بہت اچھا ہے. نماز کے بعد بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. باقی غیبت اور جو نمامی یا جو چغل خوری کے حوالے سے مفتی صاحب کا بیان تھا بہت جامع اور بہت کمپریہنسو تھا. میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی اضافہ. زبردست, کیا بات ہے. کیا وہ بس ماشاء اللہ بالکل یہی بات ہے. بس کیا مانگ سکتے ہیں, وہی ناجائز چیز نہیں ہوگی, جائز ہے تو اچھا ہے. خرافاتیں کرنے سے تو بہتر ہے کہ سجدے میں مانگ رہا ہے. ہم خاموشی میں تنہائی میں اللہ سے سجدے میں. رات کے 2:30 بجے حرکتیں تو نہیں کر رہا چھت پہ چڑھ کے. صحیح بات, ٹھیک, بالکل ٹھیک. شکریہ, بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد رضا تاؤزانی صاحب اور مفتی اکمل صاحب. آپ کے اس جملے میں باقاعدہ ٹیم والوں نے واہ واہ فرمائی ہے. میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے اشاروں سے بھی کہ کیا کہنے ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے. تو بریک کی طرف جاتے ہیں اور ناظرین آپ کی خدمت کریں کہ آج لاہور میں بادشاہی مسجد کے پاس روح افزا کا لال دسترخوان موجود ہے, اور ان کی جو ٹیم ہے وہ افطار کی تیاری کر رہی ہے. بڑا زبردست وہاں پہ منظر ہے جہاں افطاری پورے اہتمام کے ساتھ سجائی گئی ہے. روح افزا کی جانب سے لال دسترخوان آج لاہور میں بادشاہی مسجد کے پاس, اور ہر طرف بڑے خوبصورت نظارے ہیں. آئیے ذرا آپ کو بھی بریک پہ جاتے ہوئے ان خوبصورت نظاروں کی سیر کراتے ہیں.